ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ قطع خدمت ہے سماعت فرمائیں گردش افلاک سے جس وقت گھبراتا ہوں میں گردش افلاک سے جس وقت گھبراتا ہوں میں حادثات دہر سے تکلیف جب پاتا ہوں میں حادثات دہر سے تکلیف جب پاتا ہوں میں اور روح جب بھی سے میری روح جب بے چین ہوتی ہے مصیبت سے میری لیتا ہوں نام محمد چین پا جاتا ہوں میں لیتا ہوں نام محمد چین پا جاتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت پاک کی چند شعر سماعت فرمائیں کہہ کے اللہ اکبر چلی جب پون کہہ کے اللہ اکبر چلی جب پون کہہ کے اللہ اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن پھر
اکبر چلی جب پون میرے حبیب خدا آپ کا آگمن اے حبیب خدا آپ کا آگمن اے حبیب خدا آپ کا آگمن سارے سنسار میں جاگرن جاگرن سارے سنسار میں جاگرن جاگرن کہہ کے اللہ ہو اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن میرے سرکار روح میرا جو پر جب گئے میرے سرکار اللہ میرے سرکار روح میرا جو پر جب گئے میرے سرکار روح میرا جو پر جب گئے ساتوں آقا شونے ان کے چومے چرن ساتوں آقا شونے ان کے چومے چرن جھک کے چومے قدم ان کے چومے چرن کہہ کے اللہ ہو اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن اور رب کے فرمانوں سے میرے سرکار نے رب کے فرمانوں سے میرے سرکار نے رب کے فرمانوں سے میرے سرکار نے شانوتی کا بنایا ہے واتاورن شانتی کا بنایا ہے واتاورن کہہ کے اللہ ہو اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن اور آپ کے جانی سالوں کی کیا بات ہے حضرات صاحب آپ کے جانی سالوں کی کیا بات ہے آپ کے جانی سالوں کی کیا بات ہے کتنا مضبوط ہے آپ کا سنگھٹن کتنا مضبوط ہے آپ کا سنگھٹن کہہ کے اللہ ہو اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن مکتی پائے گا
امتی آپ کا انشاءاللہ مکتی پائے گا ہر امتی آپ کا مکتی پائے گا ہر امتی آپ کا یہ خدا نے دیا ہے نبی کو وچن یہ خدا نے دیا ہے نبی کو وچن کہہ کے اللہ ہو اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن اور اس مقدر کا کیا پوچھنا ہے بشر اس مقدر کا کیا پوچھنا ہے بشر اس مقدر کا کیا پوچھنا ہے بشر ہو نبی کے لیے جس کا جیون مرن ہو نبی کے لیے جس کا جیون مرن کہہ کے اللہ ہو اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بڑے خلوص انداز درود شریف کا نذرانہ عقیدت بآواز بلند پیش کیا جائے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و کریمنا و سندنا و مأوانا و ملجانا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صدر باوقار فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان میرے بزرگزادے حضرت مولانا اسامہ صاحب اور اس میلاد النبی کے اسٹیج پر قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کی یہ دوسری مجلس ہے کانپور کے سفر کی یہ آخری مجلس ہے۔ بیان ختم ہوگا 4:15 بجے باندرا گورکھپور سے میں بہرائچ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ کثیر تعداد میں آپ آج بھی جمع ہیں۔ مولانا نور الدین صاحب جو فرزند ارجمن ہیں، حضرت مولانا وسیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ،
انہوں نے چند ہی منٹ میں میری بہت تعریف کی. یہ ان کی محبت تھی. کبھی کبھی انسان جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس لائق تو نہیں ہوتا ہے جس ہوئی حضور کو، مگر خواب میں ہوئی، سپنے میں ہوئی. حضور نے خواب دیکھا کہ میں بیت المقدس پہنچا اور پھر لامکہ پہنچا. یہ خواب تھا، ایک سپنا تھا. مگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم سب اتنا بڑا مجمع ہے، ہم تو حضور کی معراج جسمانی سے انکار نہیں کرتے ہیں. کون سی جماعت ہے جو حضور کی معراج جسمانی سے انکار کر رہی ہے؟ تو کچھ باتیں اشاروں میں بھی کی جاتی ہیں، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور سب کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہاتھی کی جو سواری ہے عام لوگوں کے لیے مکروہ. کیوں؟ اس میں لگام نہیں ہے، نہ نکیل ہے نہ بے لگام کی سواری ہے. پتہ نہیں اگر سوار ہو جاؤ کہاں لے جا کر ڈبو دے. لگام تو ہے ہی نہیں، کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں اس کا ہے ہی نہیں. ایک جماعت ایسی ہے جس کو لگام نہیں. ہمارے یہاں 4 نکیلے ہیں، 4 نکیلوں میں سے ایک نکیل کو بھی پکڑنے کو تیار نہیں. اسی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج تو ہوئی مگر سپنے میں. مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ایمان کہ جس معراج کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ خواب نہیں تھا، وہ سپنا نہیں تھا، بیداری کی حالت. آپ ہوش جس میں مبارک کے ساتھ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ کہہ دو نور سے ہرگز نہیں دیوار ہوتی ہے. یہ کہہ دو نور سے ہرگز نہیں دیوار ہوتی ہے، اور نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے اس کے پار ہوتی ہے. نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے اس کے پار. مہینہ کون سا پسند کیا؟ آپ تو مہینہ بھی سب جانتے ہیں، جس لیے کہ حضرت مولانا اسامہ صاحب تو شب معراج پر سالانہ جلسہ کرتے ہیں. اخباروں میں آتا ہے، میں پڑھتا ہوں کہ حضرت مولانا شب معراج پہ جلسہ کرا رہے ہیں ندوی روڈ پر. تو کانپور والے ہمیشہ معراج سنتے ہیں. رجب کا مہینے 27ویں رجب. 3 مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلت الگ الگ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ چوٹی کے علماء یہاں موجود ہیں الحمدللہ، اور ایک علم کا بے پناہ سمندر لیے ہوئے ہیں اپنے اندر. اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سایہ صحت کے ساتھ تادیر قائم فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ،
ان کا مزار بغداد شریف میں ہے، میں گیا ہوں ان کے مزار، امام غزالی۔ میں نے دیکھا کچھ عرب نوجوان دف لے کے ناچ رہے ہیں وہاں مزار پر، اور دف بجا رہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ یہ ان سے علم مانگا، جسے یہاں ایک علم کی دیوی ہے نا پوجا ہوتی ہے، علم مانگا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت اور کفر اور شرک ہندوستان ہی تک محدود نہیں۔ یہ سوچو تو گمراہ کہتے ہو کس کو؟ ارے وقار نبی ہے، وقار صحابہ، وقار نبی ہے، وقار صحابہ۔ بتاؤ تو پھر حق ملے گا کہاں سے؟ بتاؤ تو پھر حق ملے گا کہاں سے اگر اڑ گیا اعتبار صحابہ؟ حضور نے تو یہ فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے مانند، تمام صحابہ۔ فرمایا میرے ادنا صحابی کی بھی کسی نے پیروی کر لی مغفرت ہو گئی۔ اور کیا اعزاز بخشا حضور نے صحابہ کو، فرمایا قیامت تک میری امت کے اندر بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال میرے ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے حضرات صحابہ کا، میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کی فضیلت جس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سردار انبیاء حضور ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح 12 مہینوں میں تجھے افضل کیا، اس طرح 12 مہینوں میں تجھے افضل کیا، انبیاء میں جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا لو اور جنت میں جاؤ، پہلے جو عمدہ سے عمدہ براق کا انتخاب کرو۔ براق تو آپ نے دیکھی ہوگی، اگر کل بھی میں رہتا تو میں آپ کو براق کی زیارت کرا کے ہی جاتا تھا۔ بہت سے جو عاشق رسول ہیں، جانثار مدینہ ہیں، گلشن محمدی ہیں، حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے گھروں میں موجود ہوگی براق۔ آپ کے گھر میں کیا ہوگا؟ کسی عاشق رسول کے گھر پہ جاؤ تو ملے گی براق، دھڑ گھوڑے جیسا ہے، میں بتا رہا ہوں، اور چہرہ جو ہے اس براق کا عورت جیسا ہے، اور ایک بال کی لٹ ادھر ہے اور ایک بال کی لٹ ادھر ہے، آنکھوں میں دورے پڑے ہوئے ہیں، لکھا ہے نیچے براق النبی۔ میں سوال کرتا ہوں کیا یہ حضور کی سواری کی توہین نہیں کی تم نے؟ کیا حضور کی جو براق تھی اسی طرح تھی، فاحشہ عورت کی طریقے سے، بازاری عورت کی طریقے سے؟ یہ توہین نہیں ہے براق النبی کی کہ تم نے ایک بازاری عورت کی شکل میں اس کو پیش کیا۔ مسلمان عقیدت سے اس کو رکھے ہوئے،
اور کوئی منع نہیں کرتا، سب نذرانے دیتے السلام علیکم السلام، تم جاؤ چلے آئے، کہیں گے تو عقیدت ختم ہو جائے گی، پھر پیری مرغی ختم ہو جائے گا۔ یہ علماء ربانی جو حق بات کہتے ہیں کہ تمہاری پیری مرغی ختم ہو، کچھ بھی ہو، مگر حق بات کا اعلان ہوتا رہا۔ مصور گھر میں ایک پائی نہیں، دام مانگے ہے مصور گھر میں ایک پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ دوسرے سے کہا تم نے کیوں نہیں کھنچوائی؟ اس نے کہا شوق ہے، چالاک ہے، دمبر ٹھہرنا ہے محال، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ تیسرے سے کہا تم نے کیوں نہیں کھنچوائی؟ اس نے کہا ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ چوتھے سے کہا تم نے کیوں نہیں کھنچوائی؟ اس نے کہا کہ بت پرستی مذہب اسلام میں آئی نہیں، بت پرستی مذہب اسلام میں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی۔ تو فوٹو کو زینت بنا کے ٹانگنا مکمل حرام۔ کوئی ضرورت پڑے تو کھنچوا سکتے ہو، سرکاری کوئی ایسی مجبوری ہے کھنچوا سکتے ہو، مگر زینت بنا کے ٹانگنا اس کو یہ مکمل حرام۔ تو جبریل امین نے ایک براق کا انتخاب کیا۔ کون سی براق تھی؟ اس براق کا بھی تعلق کرا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ جایا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو ایک بار جب ابراہیم علیہ السلام گئے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے تو معلوم کیا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ وہ تھے نہیں، ان کی بیوی تھی، مگر وہ بیوی بڑی بد اخلاق، بہت ہی لڑاکین تھی، بہت ہی تیکھا جواب دیا کہ لیکن مجھے کیا معلوم، مجھ سے کہہ کے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، میں آئیں تو ان سے کہنا میرا سلام، وہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو کہا جی بڑے میاں آئے تھے، سلام کہہ گئے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، بدل دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا بیوی تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق۔ کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے، چوکھٹ سے مراد تو، کہ طلاق دی۔ مگر اس دور کا نوجوان ہر کام میں آگے، جب طلاق دینے پہ آتا ہے تو یہ 3 نہیں دیتا، 100 دیتا۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے کہنے کہ حضور آپ کی دعوت بھی ہے، نذرانہ بھی اور سب کچھ ملے گا، چلیے گا۔ تو ہم نے کہا پہلے سے پہلے لالچ دے رہا ہے، کچھ دال میں کالا ہے۔ ہم نے کہا بات بتاؤ پہلے، کہنے وہی بات ہوگی۔ ہم نے کہا نہیں، کہنے کیا بتاؤں؟ میرے بیٹے نے اتنا بڑا نالائق 100 طلاق دی ہے۔ کتنی طلاق دی؟ 100۔ تو میں نے کہا بھائی تیرے بیٹے نے 100 طلاق دی تو میں تو کم پڑھا لکھا ہوں، 3 کا مسئلہ میں جانتا ہوں، 100 کا مسئلہ مولانا اسامہ صاحب بتائیں، ان کے پاس ہم سے بڑے، علم میں بڑے، ہر اعتبار سے بڑے، ان کے پاس جو ہم تو 3 ہی تک جانتے ہیں، 100 کا مسئلہ ہم کو معلوم ہے۔ تو کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، غصے میں دے دی ہے، کوئی راستہ نکال دیا، کائیں دے دی؟ ایمانداری سے بتاؤ کبھی کسی نے خوشی میں بھی طلاق دی ہے کیا؟ محبت میں بھی طلاق دی کسی نے؟ آج تک سنا ہے آپ نے؟ ارے طلاق تو غصے میں دیتا ہے، اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا کہ زبان پر بھی طلاق کا الفاظ نہ لانا، کتنا ہی غصہ بیوی پہ آ جائے مگر طلاق زبان پر مت لانا۔
اس لیے تو بادشاہ ہے تو تیری بیوی تیرے گھر کی وزیر، تیرے گھر کی زینت۔ غلطی تو سبھی سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہوتی ہے، درگزر کرو، غلطی کو معاف کرو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بر اشک بار رحم خواہی بر ضعیف رحمتار، جو رحم کے لائق ہوں ان پہ رحم کرتے رہو۔ فائدہ تم اللہ کے بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرو گے، ان پہ رحم کرو گے، قیامت کے دن اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا اور تم پر رحم کرے گا، کیونکہ تم دنیا میں زمین والوں پر رحم کیا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرے گا۔ دوبارہ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اب جو انہوں نے نکاح کیا وہ بڑی بااخلاق تھی، السلام علیکم اہلاً وسہلاً مرحبا، تشریف رکھیے، پانی بھی حاضر ہوگا، ناشتہ کرنے۔ نہیں سنو، اسماعیل کہاں؟ وہ بس آتے ہوں گے، آپ تشریف رکھیے۔ کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سلام کہو، کہو کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، حفاظت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بزرگ آئے تھے، فرشتہ خصلت، نورانی چہرہ، سبحان اللہ، دیکھا تو خدا یاد آیا، بہت روکا، نہیں رکے، سلام کہا گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، حفاظت کرو۔ کہا کہ بیوی چوکھٹ سے مراد تو ہے، وہ میرے باپ حضرت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام جس براق پر سوار ہوتے مکہ المکرمہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، آج اللہ نے اسی براق کو حضور کی سواری بنا کر دیا۔ یہ وہی براق ہے جس پر حضرت ابراہیم کئی بار سوار ہوا، اسی براق کا انتخاب جبریل امین نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل میرا محبوب سو رہا، خواب راحت فرما رہا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو چلو چلو وہاں انتظار ہے اور آپ سو رہے ہو، چلیے نا جلدی سے، جلدی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جبریل بے ادب بن کے مت جانا، با ادب بن کے جانا۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج رہا ہے مگر ادب سے کہا۔ آج ہم لوگ ادب نہیں جانتے ہیں کہ ان علماء کا کس طریقے سے ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ اللہ جبریل امی جا کے محمد کو بلا لا، جبریل امی جا کے محمد کو بلا لا، جبریل امی جا کے محمد کو بلا لا، کہنا کہ بلاتا ہے تیرا چاہنے والا۔ ہمیشہ مائک کی جو آواز ہے، شور ہے، اس کو ایک رکھو، تم کبھی بڑھاتے ہو کبھی گھٹاتے ہو، آج یہ حرکت تم کر رہے ہو، ایک آواز ساؤنڈ کو کم کرو، دونوں ٹکرائیں گی تو تیرا مائک فیل ہوگا تو مشین پھٹے گی یا میرا گلا پھٹے گا۔ تو بیلنس برابر ہونا چاہیے۔ تم کس طریقے سے کاریگر ہو، کیا جانتے ہو؟ تم مستری بن کے یہاں آئے ہو تو بیلنس کو برابر نہیں رکھ سکتے ہو اس کو۔ ہم تو بڑے بڑے اجلاسوں میں جاتے ہیں، تم تو ادنا مناڑی معلوم ہو رہے ہو، اس کو بڑھاتے ہو گھٹاتے ہو، اس کو مختصر کرو، آواز کو مناسب رکھو اس کو۔ جبریل امی جا کے محمد کو بلا لا، کہنا کہ بلاتا ہے تیرا چاہنے والا، وہ سوتا ہے وہ اے قاصد محبوب الہی، آداب سے پاؤں سے جبی مل کے جگالا۔ اے جبریل میرے محبوب سو رہے ہیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ جبریل کی جبی، حضور کا طلبہ مبارک جبریل
کی جبینیں چھوا طلوہ مبارک، یہ مقام احمدی ہے۔ مگر اب مختلف روایتیں ہمیں مل رہی ہیں کہ حضور جس وقت معراج جا رہے ہیں تو آپ حتیب میں آرام فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ میں ایک چکر ہے، وہ بیت اللہ ہی کی جگہ ہے، کسی وجہ سے رہ گئی، وہاں حضور آرام فرما رہے ہیں معراج کی شب۔ دوسری روایت یہ ملی ہے کہ ام ہانی کے مکان پہ آپ سوئے ہوئے تھے، اپنی پھوپھی کے مکان پر۔ وہ جگہ ہے جہاں ٹرکیوں کا قلعہ بنا ہوا ہے مکہ المکرمہ میں، اس کے آخر میں جو مسفلہ کو راستہ گیا ہے، وہاں ایک لائبریری تھی پہلے، اب تو توڑ دی گئی ہے۔ وہ یادگار تھی کہ اسی جگہ سے حضور پرواز کیے تھے لامکاں کی طرف معراج کے لیے۔ تو حضور وہاں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ تلووں میں کچھ کھسکھساہٹ سی محسوس ہوئی، مطلب حضور فرماتے ہیں میں کچھ سو رہا تھا اور کچھ ایسا بھی ہوتا کہ آدمی کبھی سوتا بھی اور اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کسی بھی اجلاس کے اندر میرے محسن کرم فرما بزرگ قاضی شہر حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب دامت برکاتہم کے پاس بیٹھ جائیے گا، وہ باتیں بھی کرتے رہیں گے اور پھر خرانٹا بھی لیتے رہیں گے، کبھی سوئیں گے بھی اور کبھی۔ تو حضور فرمائے میں کچھ سویا تھا، کچھ جاگا تھا، کچھ کھسکھساہٹ سی لگی تلووں میں نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا، کوئی شخص اپنے ماتھے کو رگڑ رہا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کون ہو، کیسے آ گئے؟ زنجیر بند، دروازہ بند، کوئی راستہ نہیں، جنگلہ نہیں آنے جانے کا، آئے کیسے تم اس کمرے میں؟ تو فتویٰ مت لگا دینا، کل تمہارے فتووں سے بھی ڈر لگتا ہے نا، کہ دیکھا عبد الرحمن میرٹی نے کتنا جھوٹ بولا کہ حضور پہچان ہی نہ سکے۔ بتائیے کیا پہلی بار جبریل آئے تھے حضور کے پاس جو حضور پہچان نہیں رہے؟ اس سے پہلے نہیں آئے تھے کیا؟ معاف کیجئے گا، جبریل امین جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے ایک انداز میں نہیں آتے تھے، مختلف روپ بدل کے آتے تھے، مختلف روپ دھارن کر کے آیا کرتے تھے، مختلف شکلوں میں آیا کرتے تھے۔ آج معراج کی شب میں جو حضور تشریف لائے ہیں تو بشری لباس پہن کر آئے ہیں۔ اس لیے حضور فرمانا تم کون ہو بھائی، کیسے آ گئے؟ آنے جانے کی جگہ نہیں، آئے کیسے؟ تو جبریل امین نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من نور اللہ، مجھے زنجیر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا نبی اللہ میں تو آپ کی چوکھٹ کا چومنے والا اور سدرۃ المنتہا کا رہنے والا جبریل کوئی وحی لے کر آئے؟ کہا حضور وحی لے کر نہیں آیا ہوں، پھر کہا خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کیا خوشخبری؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ براق کھڑی ہے، اللہ نے آپ کے لیے سواری بھی بھیجی، آپ تشریف لے چلیں۔ شب خاص آئے پیام بر، شب خاص آئے پیام بر، وت جبرائیل مختصر، وت جبرائیل مختصر کی ادب سے عرض شہ بشر کی ادب سے، عرض شہ بشر کی ادب سے، عرض شہ بشر، بڑا انتظار ہے عرش پر، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، بڑا انتظار ہے عرش پر، بڑا انتظار ہے عرش پر۔ اللہ، حضور تشریف لے چلیے، حضور اس براق پر سوار ہو،
جو چلے حضور براق پر، جو چلے حضور براق پر، کھلے آسمان کے سارے در، کھلے آسمان کے سارے در، سجی اس طرح سے تی رہ گزر، سجی اس طرح سے تی رہ گزر، کہ ملک بچھائے تھے اپنا پر، کہ ملک بچھائے تھے اپنا پر، بڑا انتظار ہے عرش پر، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، بڑا انتظار ہے عرش پر، بڑا انتظار ہے عرش پر۔ وہ عجیب شان کا تھا سفر، سبحان اللہ، وہ عجیب شان کا تھا سفر، وہ ذرا میں آ گیا وہ مقام، وہ ذرا میں آ گیا وہ مقام، جو خدا کا گھر تھا بملک شام، جو خدا کا گھر تھا بملک شام، جہاں منتظر تھے نبی تمام، جہاں منتظر تھے نبی تمام، پھر ہوا نماز کا انتظام، پھر ہوا نماز کا انتظام، نبی مقتدی تھے حضور امام، نبی مقتدی تھے حضور امام، بڑا انتظار ہے عرش پر، یا نبی اللہ بڑا انتظار ہے عرش پر، بڑا انتظار ہے عرش، آپ کا رب منتظر ہے۔ جبریل امین نے کہا حضور براق حاضر ہے، تو جبریل امین حضور کو چشمے زمر کے قریب لے گئے اور حضور کو وضو کرایا، پھر حضور نے 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کی، پھر کہا یا نبی اللہ سوال ہو جائیے۔ حضور نے اپنی نالین مبارک کو اتار دیا، نالین کہتے ہیں جوتے کو، اپنے جوتوں کو اتار دیا، مگر مجدد اعظم محدث اعظم حضرت شاہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا لکھا، دیکھو 2 مجدد دنیا میں آئیں گے، 2، ایک 1000 سال جب پورا ہوگا تو مجدد آئے گا، قرآن شریف کے اندر مجدد الفسانی ہے، 1000 سالہ مجدد ہے، اور دوسرا مجدد 100 سال پورے ہوں گے تو مجدد آئے گا، تو مولانا تھانوی 100 سالہ مجدد تھے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، یقین نہ ہو دیکھ لو، یوں لکھا ہے کہ حضور کی نالین کو جوتا مت کہو، نالین کہو نالین، اور یوں پھر لکھا آگے کہ نالین ہی نہیں کہو بلکہ نالین مبارک کہو، اس نالین کا بھی ایک مقام ہے جو حضور کے پائے مبارک میں موجود ہے۔ میرا مزاج ہے میں کسی کے بزرگوں کی برائی نہیں کرتا، مگر اپنے بزرگوں کی تعریف تو کروں گا جن کے ذریعے سے اس لائق بنا ہوں۔ غبارے خاک پائے اولیاء ہوں، غبارے خاک پائے اولیاء ہوں، اور غلام حضرت اشرف علی ہوں، غلام حضرت اشرف علی ہوں، بنام حفظ رحمہ میں رٹی ہوں، بنام حفظ رحمہ۔ سب سن لو، کوئی مجھے کسی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی مجھے کسی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی بھاجپا کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کانگریس کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی سماجوادی کی نظر سے، مختلف نظریں میرے اوپر گھومتی ہیں، اس نظر سے کوئی نہیں دیکھتا، اس نظر سے دیکھو۔ غبارے خاک پائے اولیاء، کوئی بھی پارٹی مذہب نہیں ہے ہمارا، مذہب اسلام، مگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی کام کریں گے، تب ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔
کی خدمت کریں گے تب کامیابی ملے گی۔ جب گجرات جل رہا تھا، تنہا حفظ الرحمان میرٹی تھا جو پرائم منسٹر کی کوٹھی پہ پہنچا تھا، 21 علماء کو لے کے، مفتی بھوپال کو بھی لے کے گیا تھا عبدالرزاق صاحب کو، جو صدر جمیعت علماء مدھیہ پردیش ہے، وہ میرے ساتھ تھے۔ اور میں تھا، میں نے مفتی صاحب موجود تھے، پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی موجود تھے۔ میں نے اٹل جی سے کہا تھا میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، باقی میرے علماء آپ سے کہیں گے، چونکہ گجرات جل رہا ہے اور آپ کے دور حکومت میں لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے علماء آئے ہیں، مجبوری ہے، چونکہ آپ سربراہ مملکت ہیں، آپ کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ چونکہ آپ اس وقت سربراہ مملکت ہیں، کیوں آئے ہیں یہ بتائیں گے، مگر میں چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، اٹل جی سے میں نے کہا آپ تو کوی بھی ہیں، تو میں چند شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میرے علماء آپ سے بات کریں گے مسئلہ گجرات پر۔ تو انہوں نے کہا کہیے۔ بس جس انداز میں نے اٹل جی کے سامنے پی ایم ہاؤس کے اندر ان کی کوٹھی پہ کہا تھا، اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے قوی ایمان وہ ہوتا ہے جو باطل کے سینے پہ چڑھ کے بول جائے۔ میں نے کہا تھا اٹل جی ہو کے مجبور جی نہیں سکتے ہو، اس ملک اس بھارت کے اندر ہو کے مجبور جی نہیں سکتے، اور زہر کے گھونٹ پی نہیں سکتے، زہر کے گھونٹ پی نہیں سکتے، بات سچی زباں پہ لائیں گے، اپنے ہونٹوں کو سی نہیں سکتے، اپنے ہونٹوں کو سی نہیں سکتے۔ میں نے یہی قطعہ ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ مفتی عبدالرزاق پٹھان آدمی ہیں، وہ پورے پٹھانی میں آ گئے وہ تو، اور پرائم منسٹر سے تو میں سے بات کرنی شروع کر دی انہوں نے، اور کہا کہ اٹل تو نہیں جانتا کہ مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے مردوں کو بھی نہیں جلاتی؟ تم نہیں جانتے ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں کیا؟ کہ نہیں۔ تو اب مفتی عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ جو قوم اپنے مردوں کو نہ جلاتی ہو، مردوں کو بھی نہ جلاتی ہو، تو تم نے کیسے سمجھا کہ گجرا کے اندر وہ بے ایمان مسلمان تھے؟ جب ہم اپنے مردوں کو نہیں جلاتے تو تیرے زندوں کو کیسے ہم جلائیں گے؟ کیسے تو نے سمجھا کہ وہ بے ایمان مسلمان تھے؟ جو قوم اپنے مردوں کو نہیں جلاتی تیرے زندوں کو کیسے جلاتے؟ یہی میرا قصور تھا کہ میں 21 علماء کو لے کے پہنچ گیا تھا کہ مجھ کو چاروں طرف سے ساتھ بھاجپا میں ہو گیا تھا، آنے جانا انٹری بند کر دی گئی میری۔ ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے وہ ذلت دے، جسے چاہے وہ عزت دے، اور جسے چاہے وہ ذلت دے، کسی کی دوستی اور دشمنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، شب نبوت کے پروانوں، ساقی کوثر کے مستانوں، محمد کے دیوانوں، پروردگار عالم کے پروانوں، غبار خاک پائے اولیاء ہوں، غلام حضرت اشرف علی ہوں، بنام حفظ رحماں میرٹی ہوں، ثنا خوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں حضور کا نام لوں تو آپ درود ضرور پڑھیں، دل میں پڑھ لیں، اس لیے کہ درود کی فضیلت بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے پاس صلی علی اور حاجت دارن گردد روا
مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتا ہی رہتا ہے۔ مولانا روم ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی دونوں جہان کی نیک حاجتوں کو، نیک مرادوں کو، نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے فضیلت درود پاک کی۔ تو حضور نے اپنی نالین مبارک اتار دی براق پر سوار ہونے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی غیبی، اے میرے محبوب آپ نالین مبارک اتاریے نہیں، پہن کر آئیے۔ اتار کیوں دی آپ نے؟ پہنی ہے، پہن کر آئیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام طوا کے مقدس مقام پر گئے توریت لینے، تو تیرا حکم ہوا موسیٰ کو فَقْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ یہ طوا کا مقدس مقام ہے، اپنی نالین وہیں اتار دو۔ پا برینا آؤ، یعنی کہ ننگے پاؤں آؤ۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں تو فرش سے عرش پہ آ رہا ہوں، تو مجھے حکم ہوتا ہے نالین پہن کر آؤ، وہاں موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ نالین اتار دو، یہ کیوں؟ آواز آئی اللہ کی طرف سے اے میرے محبوب وہ کلیم اللہ تھے